معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز سلمیٰ کے مقدمے کی چوتھی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم نے سلمیٰ کا مقدمہ عوام کی عدالت میں نہ پیش کیا تو پاکستان میں پھر کبھی سیاست نہ ہو سکے گی، بلکہ سیاست کے نام پر بربریت، درندگی، حیوانیت، دھوکہ اور فریب ہی رواج پاتا رہے گا۔ اور ویسے بھی ہمارا وزیر اعظم صاحبہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو اظہار کیا تھا 1999 27 فروری انگلینڈ میں ہم گئے تھے بحیثیت ریپرزنٹیٹیو آف پاکستان، وائلنس اگینسٹ وومن، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ شروع ہوا۔ عورتوں کے حقوق کی انجمنیں بنتی چلی گئیں، NGOs، فیک NGOs، اور اس کے حوالے سے تھا کہ عورتوں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے پاکستان میں۔ تو ہم وہاں حکومت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اور باقی سب وہ خواتین موجود تھیں NGOs کی، جن کو بڑے بڑے ڈونیشنز ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی ایک غلط تصویر دنیا میں پیش کرتی ہیں۔ تو محترمہ نے BBC پر، ہم اور اکرم ذکی صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے، اس وقت وہ فارن منسٹر تھے، تو محترمہ شاید دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کسی طرح مجھ سے رابطہ قائم کیا، اور ہماری ایمبیسی جو ہے پاکستان میں، اس کے سامنے ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کالٹن ٹار، تو وہاں ہماری ملاقات کا وقت اور دن طے ہوا اور ہم وہاں چلے گئے، اور 1.5 گھنٹہ محترمہ نے میرے ساتھ گزارا۔ میں وہ بھی بتاؤں گی کہ پھر 1997 کے بعد میں نے اس کا کوئی بھی ایڈیشن نہیں شائع کیا، اس کو ری پبلش کیا ہی نہیں، اور اس کی وجہ ایک تو محترمہ کی ایک خواہش تھی کہ اس میں سے جہاں جہاں میرے والد کے اور میرے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، پلیز میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں وہ ہٹا دیجیے اور اپنی بد دعا واپس لے لیجیے۔ جو بد دعا میں نے نہیں دی تھی، یہ کراچی میں جب آپریشن چل رہا تھا اردو بولنے والوں کے خلاف، مہاجرین کے خلاف، یعنی کہ MQM کے خلاف چل رہا تھا، تو MQM کی وہ ساری لیڈرشپ جس نے پیپلز پارٹی سے اندر سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، یہ سب دوڑ گئے تھے اور کارکنوں کو مرنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت نیو کراچی میں ایک سروے کرنے گئی تو ایک بچی نے، جس کے گھر سے 3 لوگ جا چکے تھے، اس نے بلاول کو یہ بددعا دی تھی، بے نظیر کو یہ بددعا دی تھی، وہ میں نے سلمیٰ کے مقدمے میں تحریر کر دی تھی۔ محترمہ نے جو کہا تھا وہ، اور جو میں نے کہا تھا، اس بچی کی بددعا کیسے لگی وہ آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں۔ محترمہ نے اپنے بیانات میں، جو اور بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں سیاستدان بولتے رہتے ہیں اور اب بہت لوگ بولنے لگے ہیں، اس وقت محترمہ نے کہا تھا کہ ہمیں سیاست اور دہشت گردی کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ تو میں نے لکھا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سلمیٰ کے وکیل کی حیثیت سے جب میں یہ مقدمہ عوام کی سیاسی عدالت میں پیش کروں گی، اور جب یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے پاکستان کے عوام اس عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ مقدمہ سلمیٰ ہی جیتے گی، اور پاکستان کی سیاست سے سیاسی دہشت گردی کہہ لیں یا بھٹوازم کہہ لیں، انشاءاللہ میرے پروردگار نے کرم کیا، اور من حیث القوم، میری قوم کے گناہوں کو معاف کر کے اس غفور الرحیم نے اگر ہماری توبہ قبول کر لی، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس مقدمے کا فیصلہ سلمیٰ کے حق میں ہی ہوگا، اور پاکستان کی سیاست سے بے لگام جمہوری اور سیاسی دہشت گردی کی علامت بھٹو خاندان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اور یوں محترمہ بے نظیر کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، چونکہ یہ معجزہ انہی کی حماقتوں سے رونما ہوگا کہ کرپشن، فرعونیت، لالچ، جہالت، خوشامد پسند طبیعت، حوث اقتدار اور غداری بھی اس نیک کام میں وجہ تسمیہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے آخر میں عدالت سے پرے میں یہی کہا جائے گا کہ عوام اس مجرمہ کو جسمانی موت کی سزا
سنانے کے بجائے اسے سیاسی موت کی سزا سنائیں اور اسے مشرق کی بیٹی اور مسلمان عورت بننے کا ایک آخری موقع فراہم کیا جائے۔ یہ اچھی سیاستدان، اچھی حاکم اور اچھی انسان تو ثابت نہیں ہو سکیں، ہو سکتا ہے یہ بہتر ماں ثابت ہو سکیں۔ دعا کر لینے میں کیا حرج ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا عرش ہلا دیتی ہے اور دعا خدا سے ملا دیتی ہے۔ محترمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا۔ میں نے کہا کس نے مس گائیڈ کیا تھا آپ کو؟ یہ نہیں بتایا کہ مجھے میرے کارکنوں نے، مجھے میرے وزیروں نے، مشیروں نے اور میرے لالچ نے مس گائیڈ کیا تھا، حوث اقتدار نے مس گائیڈ کیا تھا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا مجھے آپ پر جو کچھ ہوا، آپ کے خلاف رپورٹیں لکھی گئیں اور مسعود شریف میرا ہی لگایا ہوا ڈائریکٹر آئی بی تھا، اور جاوید اشرف قاضی جو ہے وہ میرے ہی پاس چل کر آتے تھے روزانہ کہ مجھے چیف کے لیے نامینیٹ کر دیں۔ یہ نہیں کہا مجھے ڈی جی آئی ایس آئی نے مس گائیڈ کیا تھا آپ کے بارے میں، تو میں نے ان کو کہا کہ جسٹ فکس ہر۔ میں نے کہا بی بی یہ بتائیے کہ فکس ہر تو آپ کے والد نے بھی کہا تھا کسی کو، محمود مسعود کو، تو وہ قصوری صاحب کا مرڈر کر کے آ گئے تھے۔ آپ نے فکس ہر کہا اور وہ مجھے فکس کرنے پہنچ گئے ان کے کارندے۔ تو کہنے لگی کہ ہاں مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے بہت مس گائیڈ کیا جاتا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ ان سے مشورے لیتی کیوں ہیں؟ وہ تو ایک رپورٹنگ ایجنسی ہے، چاہے ان کا ڈی جی ہو یا میجر ہو یا کرنل ہو یا بریگیڈیئر ہو، پہلے خود بلاتے ہیں ان کو، ان سے مشورے کرتے ہیں، اور جب یہ کلہاڑی آپ کے اپنے پاؤں پر آ کر گرتی ہے تو آپ بھی عمران خان کی طرح مجھے فلانے نے مس گائیڈ کیا تھا، مجھے باجوہ نے مس گائیڈ کیا تھا، مجھے فلانے نے کیا تھا۔ اگر تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے حکومت چلانے کی تو پھر مت آؤ حکومتوں میں اور اپنی غلطیوں کا اور اپنے گناہوں کا الزام ایجنسیوں کو مت دو، ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو یہ کریں گے، وہ تو آپ کو پہچانتے ہیں، ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوئی، لیکن وہ بد دعا لگ کر رہی۔ پچھلے 27 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ پورا بھٹو خاندان ختم ہو گیا، اور اپنے ہی گھر میں، فرعون کے گھر میں موسیٰ آتا ہے نا، یہاں فرعون کے گھر میں موسیٰ نہیں آئے، یہاں فرعون کے گھر میں اس سے بڑا فرعون آ گیا، داماد۔ تو اب یہ پیپلز پارٹی رہی کہاں؟ اب تو یہ داماد پارٹی ہے۔ تو جو داماد پارٹی کر رہی ہے وہ کچھ اور ہی کام کر رہی ہے۔ اس نے تو خریدنے بیچنے کا ایسا کاروبار شروع کیا ہے، انسانوں کو خریدنے کا۔ اگر بازار مصر کے بعد، حضرت یوسف کے بعد کوئی ایسا خریدار نظر آتا ہے جو ہر یوسف کو خریدتا ہے، ان کے لیے وہ یوسف ہی ہوتا ہے نا، چونکہ وہ ان کے کام آتا ہے۔ جو کاروبار داماد نے شروع کیا ہے، ایسا کاروبار تو سیاست میں کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بد دعا کو نظر انداز کر دیجئے، جس طرح دعا کا میرٹ ہوتا ہے بد دعا کا بھی میرٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ بچی حق پر تھی جس کے گھر سے سب چلے گئے تھے، نصیر اللہ بابر سے آپ نے جو آپریشن کروایا تھا، آپ ہی نے کرایا تھا نا؟ طالبان کو کون لایا تھا پاکستان میں؟ آپ ہی لے کر آئی تھی نا؟ ہر قسم کا دہشت گرد آپ کا گارڈ تھا، آپ نے اپنے پرانے، اپنے والد کے زمانے کے وفادار ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا تھا خود سے۔ کہنے لگی ہاں I am a human being, I can also commit error, and میں نے کہا نہیں error نہیں، you have committed blunders، آپ نے blunders commit کیے ہیں۔ کہنے لگی آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ پلیز میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک تیسرا موقع ضرور فراہم کرے، then you will find a different بے نظیر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس واقعے کے حوالے سے بھی جو نواز شریف صاحب نے ان کی کردار کشی کی تھی، اس حوالے سے، اور دوسری دفعہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے جب ہاں مجھے اندازہ ہے مجھ سے بہت سارے گناہ کرا دیے گئے، میرے لیے دعا کیجئے مجھے تیسرا موقع اللہ تعالیٰ ضرور ایک دفعہ دے۔ تو آپ ایک مختلف بے نظیر کو دیکھیں گی۔ مجھے ان کی نیت پر شبہ نہیں تھا، لیکن نیتوں کا حل میں کہاں جان سکتی ہوں؟ نیتوں کا حال تو وہ جانتا ہے جب آپ اس سے بھی جھوٹ بولیں۔ میں نہیں کہہ رہی محترمہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے بے نظیر کو عزت کی موت دلانی تھی۔ یہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک کرم ہوا کہ اللہ نے ان کی خواہش سن لی اور ان کو
عزت کی موت دلا دی، چونکہ کیا پتا جب تیسری بار وہ آتی تو وہ اس سے زیادہ ظلم کرتے پیپلز پارٹی کے لوگ اور پیپلز پارٹی کا نظریہ. یہ وہ نظریہ ہے بھٹو کا جو یہ ذلالتیں کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جاتا جو پھر بے نظیر صاحبہ کے اکاؤنٹ میں جاتا. اللہ نے ان کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ I was misguided by DGISI. اللہ نے ان کو، شاید اللہ ان کی نیت جانتا تھا اور نیت کا پھل دیا اور عزت کی موت چلی گئی دنیا سے. لیکن میں ان کی جن بہترین صفات کی حامل ہوں وہ میں نے سلمہ کے مقدمے میں بھی لکھی تھی، اور وہ ان کو، اس کا نام تھا آئینہ. تو جب وہ انہوں نے پڑھی تھی، غالباً انیلا حقانی جو حسین حقانی سے جن کی بعد میں شادی ہوئی، جو ناہید خان کی چھوٹی بہن تھی، وہ کہتی ہیں مجھے انیلا نے آپ کی ساری کتاب پڑھ کر سنائی تھی، چونکہ میں تو اردو نہیں پڑھ سکتی. میں نے صرف آپ کا انگلش کا وہ چھوٹا سا بکلیٹ پڑھا تھا، اور اسی بکلیٹ پر ان کو آبجیکشن تھا کہ اس کا نام تبدیل کر دیجئے اس کتاب کا. میں یہاں نام نہیں لینا چاہتی اس انگریزی بکلیٹ کا، تو اس لیے چونکہ میں نے محترمہ سے وعدہ کر لیا تھا اور میں اپنے وعدوں کو توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو اسی وجہ سے وہ اب تک میں نہیں دوبارہ شائع کرا سکی ہوں سلمہ کا مقدمہ. انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ کو اس کی سافٹ کاپی ملنی شروع ہوگی تو آپ بھی ایک آئینہ دیکھیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. نکلیے اس غفلت سے، اس بے ہوشی سے جو میڈیا نے آپ کے دماغوں پر اور آپ کے ذہنوں پر لگائی ہوئی ہے، چونکہ اب پاکستان پر وہ وقت آ گیا ہے کہ پروردگار ہمیں بحیثیت قوم معاشی بدحالی کے اس آسیب سے بچا لے جو ہم سب کو نگل جائے گا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے